دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ ہم ایک بھورے عقاب اور رنگین بھنورے سے ملتے ہیں۔ ایک بھورے رنگ کا شاندار پرندہ اپنے پر پھیلائے جیسے کلوپیٹرا ہاتھ پھیلائے اپنا لبادہ پھیلاتی ہے، دیوسائی سے اترنے والے تیز دھار نالے کی گھاٹی میں ہم سے نیچے اپنی آہستہ روی سے اڑان میں تھا، جیسے وہ تقریباً سکوت میں ہو، ایک تصویر ہو جو ٹھہر ٹھہر کر حرکت میں آتی ہو۔ جیپ روکو، ازمر نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جیپ رک گئی، دیوسائی کو بلند ہوتی روڈ پر رک گئی۔ ہم باہر آ گئے۔ یہ بھورے رنگ کا نایاب عقاب ہے جو دیوسائی سے نیچے آیا ہے۔ پورا شاندار پروں اور شان والا عقاب تادیر گھاٹی میں پرواز کرتا رہا اور پھر نالے کے پار پر سمیٹ کر ایک چٹان پر اترا اور گردن گھمانے لگا۔ اس کی قربت میں ایک اور پرندہ بیٹھا تھا جو اس کا ہم شکل تھا۔ یہ اس کی مادہ ہے۔ ازمنڈ ایک عجیب ہیجان میں تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تارڑ صاحب، یہ عقاب بہت کم نظر آتا ہے، اسے جی بھر کر دیکھ لیں۔ ہم دیوسائی ٹاپ کے قریب آ چکے تھے اور اسی راستے پر تھے جس پر چند برس پیشتر میں نے سلجوق اور سمیر اور میجر عباسی کے ہمراہ پیدل سفر کیا تھا۔ تب یہاں گلیشیئر تھے، بلند گھاٹیوں پر زرد پھولوں کے ڈنٹھل تھے جو ہوا کے زور سے جھکتے تھے، لیکن اب وہ گھاٹیاں خالی تھیں۔ لیکن تب یہ بھورا عقاب نہ تھا، اور اب تھا۔ صبح سویرے ہم نے ستپارہ نالے کے کنارے اپنے خیمے سمیٹے، اور جب ہم خیمے سمیٹتے تھے تو دن کی روشنی میں شائبہ بھی نہ ہوتا تھا۔ یہاں جگنوں کے قافلے اترے تھے۔ ہم نے دیوسائی روڈ پر اپنا سفر شروع کیا۔ پورٹر آگے نکل گئے اور ہم ہانپتے ہوئے، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے حساب سے، سر جھکائے آگے پیچھے، مناظر پہ لعنت بھیجتا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ اگرچہ کوئی دشواری، کوئی خطرناکی نہ تھی، لیکن پہلا دن تھا، سانسوں کو مشقت کی عادت نہ تھی، اس لیے ہم ہانپتے چلے تھے۔ خالد ندیم جو عام حالات میں ایک اونٹ کی طرح مٹکتا ہوا چلتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے پاؤں جواب دے رہے تھے، ان میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور وہ لنگڑاتا ہوا بمشکل قدم اٹھاتا تھا۔ میاں صاحب بھی قدرے بے ربط تھے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ دیوسائی روڈ پر جگہ جگہ مزدور ان پتھروں کو اٹھا رہے تھے جنہوں نے کئی دنوں سے جیپوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ ہم وادی ستپارہ میں چل رہے تھے۔ سیاہ اور کوہ نورد دیوسائی پر پہنچنے کے لیے اس وادی پر نظر نہیں کرتے تھے اور بس گزر جاتے تھے، جیپوں پر سوار گزر جاتے تھے۔ لیکن ہم اس راستے پر پیدل چل رہے تھے، اس لیے دھیرے دھیرے اس وادی کے حسن کا انکشاف ہم پر ہوتا تھا۔ سورج مکھی کی زردی اور کھیتوں کی بے پناہ ہریاول اور طرح طرح کے پھولوں کے رنگوں میں رنگے متعدد گاؤں نظر آتے تھے جو دیوسائی نالے کے پار ابھرنے اور بلند ہونے والی برفانی چوٹیوں کے سائے میں آباد تھے۔ بلند مقام گاؤں جیسے ملپن، پلولو، بڑا گاؤں، میرکو اور ڈاری جیسے گاؤں جو نالے کے پار چٹانوں کی آغوش میں نظر نواز ہوتے تھے، دیوسائی روڈ سے نیچے راستے جاتے تھے۔ کسی گاؤں کے کسان نے دیوسائی روڈ پر رینگتے چند کوہ نوردوں کو اپنی کھیت یا گھر سے دیکھا اور شہتوت کی ایک مخروطی ٹوکری میں اپنی باغ کی خوبانیاں کچی پکی بھر کر ہم تک لے آیا۔ یہ خوبانیاں اگرچہ رس بھری اور زرد سورج تو نہ تھی، ان کا موسم گزر چکا تھا، ان میں شگر کی خوبانیوں والی خوبی نہ تھی، لیکن ان میں بلندی کو سہ جانے والی قوت کے اجزا تو تھے۔ ایک موڑ آیا، نالے پر وہ پل نظر آیا جہاں تک میں، سمیر اور سلجوق جیپ میں سوار ہو کر آئے تھے اور اسے پار کر کے اپنے ٹریک کا آغاز کیا تھا۔ ان دنوں دیوسائی روڈ ان دنوں کی طرح بلاک نہیں تھی۔ ہم تھکے ہوئے، دھوپ کی تیزی سے پریشان، پل پر سے گزر کر پار گئے اور دوپہر کے کھانے کے لیے رک گئے۔ پل کے پار ہم ڈھیر ہو گئے، اور تب میں نے ملاحظہ کیا کہ سب سے پیچھے رہ جانے والے میاں صاحب اور خالد ندیم ایک کارگو جیپ میں مزے سے ٹھنسے چلے آ رہے ہیں۔ سوری جناب اعلیٰ، میاں صاحب نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ کس نامہ نیم نے کہا ہے کہ دیوسائی پیدل ہی جانا ہے؟ کسی نامہ نیم نے نہیں کہا۔ میاں صاحب، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ناراض تو آپ لگتے ہیں کہ آپ پیدل آئے اور ہم جیپ میں سوار ہو کر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں، اگر کوئی اعتراض ہے تو بھی بتا دیں، بعد میں خواہ مخواہ نموشی ہو جائے گی۔ میاں صاحب بادشاہ آدمی تھے، پہاڑ گزر جائے پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کبھی ایک مچھر ان کے خیمے میں گھس جائے تو باہر آ جاتے تھے اور کینک اتار کر کہتے تھے، نہ، میرے ٹینٹ میں مچھر کس نامہ نیم نے بھیجا ہے؟ ویسے کہہ دو ہم واپس چلے جاتے ہیں، مچھر کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ چنانچہ سب لوگ اپنی ہنسی روکتے ہوئے خاموش رہے کہ نہیں میاں صاحب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور دل ہی دل میں خواہش کرتے رہے کہ کاش ہم بھی اتنے نصیب والے ہوں کہ کوئی جیپ نیچے سے آئے اور ہم اس میں سوار ہو کر ٹاپ پر پہنچ جائیں، کیونکہ ہم سب خلاص ہو چکے تھے۔
لاچار اور نڈھال ہو چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ دیوسائی کی اصل چڑھائی تو اب پل کے پار ہو کر شروع ہوگی۔ بلندی بڑھتی جائے گی اور سانس کھٹتا جائے گا۔ اور وہ جیپ آ گئی۔ میں اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کو تھا کہ وہ خود ہی رک گئی۔ میں نے اندر جھانکا۔ کیا آپ ہمیں یا کم از کم مجھے دیوسائی ٹاپ تک لے جا سکتے ہیں؟ ڈرائیور کے برابر میں براجمان صاحب کے دانت نمایاں ہو گئے۔ تارڑ صاحب، مجھے سکردو میں ہی خبر ہو گئی تھی کہ آپ دیوسائی کے راستے پر ہیں اور میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ آ جائیں۔ میرے ساتھی بھی آ جائیں۔ پچھلے حصے میں آپ کے جتنے ساتھی سما سکتے ہیں سما جائیں۔ چنانچہ پچھلے حصے میں بیشتر ساتھی سمٹ سمٹ کے سما گئے۔ جیپ میں سوار ہو کر ازحد راحت ہوئی اور ہم نے ان بے وقوف کوہ نوردوں کی عقل پر ماتم کیا جو جیپ کی سہولت کے باوجود پیدل چلتے تھے، اگرچہ ہم خود اکثر اوقات ایسے ہی بے وقوفوں میں شمار ہوتے تھے۔ جیپ نے پہلا گیئر لگایا اور ایک ناتواں بھینسے کی طرح غاں غاں ڈکراتی ہوئی دیوسائی کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ اور آپ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ میں نے صاحب جیپ سے سوشل ہونا شروع کیا۔ اگر آپ نکلے توری تلاش میں ہو سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کی تلاش میں ہو سکتے ہیں۔ میرا نام ازمن سلیمان ہے اور ہم دیوسائی کے بڑے پانی کے کنارے جنگلی حیات کے بچاؤ کی خاطر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، خاص طور پر ریچھوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ سر جی، مجھے بھی بچا لیجئے۔ جیپ کے پچھلے حصے سے سلمان کی پکار تھی۔ اس برس آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ازمن نے پوچھا، اور مشکل سے پوچھا کہ جیپ کے دھچکوں میں کسی کو کچھ بھی پوچھنا بہت مشکل تھا۔ میں اس سے پیشتر ایک رات دیوسائی پر بسر کر چکا ہوں۔ اس بار خواہش ہے کہ اسے پیدل عبور کیا جائے، دیوسائی کے پار ہو کر منی مرگ جایا جائے، جو عمران خان نے شدید طور پر ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کے بعد اسی راستے سے واپس۔ جس قسم کے ٹریکس کے آپ شوقین ہیں ان کی نسبت یہ ٹریک آسان نہیں ہے۔ نہیں، میں نے دیوسائی میں تھوڑا سا برجی لاؤ ڈال کر اسے متشر کر لیا ہے، اور اس متشر کر لینے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ درویش سرمند کے پاس جب خلق خدا جمع ہونے لگی تو اورنگزیب عالمگیر فکر مند ہوا، کیونکہ شہنشاہ درویشوں کی مقبولیت سے ہمیشہ خائف رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے قاضی القضات کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو، سنا ہے یہ شخص بے لباس بیٹھتا ہے اور ہر وقت بھنگ کوٹتا رہتا ہے، اور اسے سرزنش کرو۔ قاضی صاحب ہمیشہ کی طرح دربار کے حمایتی تھے، بڑی شان و شوکت سے درویش کے ڈیرے پہ تشریف لے گئے اور اسے انہی حالات میں پایا، اور حسب حکم سرمند کو سرزنش کی کہ تم ننگے بیٹھے ہو اور بھنگ گھوٹ رہے ہو، تمہیں شرع کا کچھ خیال نہیں؟ سرمند نے کہا، تمہیں بھی تو شرع کا کچھ خیال نہیں؟ قاضی صاحب نے نہایت تکبر سے کہا کہ میں تو شرع کا پابند ہوں۔ اس پر سرمند نے انگلی اٹھا کر اس کے لباس سے شاہانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ریشم کے لبادے زیب تن کر رکھے ہیں جو کہ خلاف شرع ہے۔ قاضی صاحب نے فوراً کہا، لیکن میں ان میں سوت کے تار بنوا کر انہیں متشر کر لیا ہے۔ تو سرمند بولا، اور میں بھی اس بھنگ میں سیاہ مرچیں شامل کر کے اسے متشر کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے بھی دیوسائی کی آسانی میں تھوڑا سا برجیلا شامل کر کے اپنے ٹریک کو متشر کر لیا تھا۔ ازمن متشر تک تو نہ پہنچ سکا اور قابل فہم طور پر لیکن برجیلا تک پہنچ گیا۔ برجیلا ہی کیوں؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس درے کی چوٹی سے پہاڑوں کی عظمت کا ایک ایسا پرشکوہ منظر دکھائی دیتا ہے جو پوری دنیا میں یکتا اور بے مثال ہے، اسی لیے برجیلا۔ صرف ایک منظر کے لیے آپ برجیلا تک جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ تو پورا ایک منظر ہے، اور میں تو صرف ایک جھیل کے لیے کئی کشت کاٹ سکتا ہوں۔ آپ بڑے عجیب و غریب شخص ہیں۔ ازمن کے دانت پھر نمایاں ہوئے۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کا مقصد حیات جنگلی حیات کو دیکھنا اور اسے بچانا ہے۔ کیا آپ کسی ایک نایاب نسل کی لومڑی یا پرندے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہوئے دشوار پہاڑی سلسلوں کے اندر نہیں چلے جاتے؟ صرف ایک لومڑی کو صرف دیکھنے کے لیے تو ایک منظر ایک لومڑی سے تو بہتر ہوتا ہے۔ ازمن کے دانت مزید نمایاں ہو کر ایک بے حد چوڑی مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ ایک نایاب لومڑی کو دیکھنا ایک منظر کو دیکھنے کی نسبت کہیں زیادہ ہیجان خیز ہے۔ پچھلے برس ہم لوگ بیافو گلیشیئر کی متوازی پاناما گلیشیئر کی برفیلی اور خطرناک وادیوں میں گئے تھے، صرف کسی ایک ریچھ یا بھیڑیے کو دیکھنے کے لیے۔ یکدم جیپ کے انجن کا شور آوازوں پر حاوی ہو گیا۔ وہ انجن احتجاج کرتا اپنی بوتھی چڑھائی کی وجہ سے آسمان کی جانب کیے ایک چاندنی شب میں بھونکتے ہوئے بھیڑیے کی طرح اپنی تھوتنی آسمان کی جانب کیے زور لگاتا اوپر چڑھتا تھا۔ تب میں نے ایک بھورے رنگ کے شاندار پرندے کو پر پھیلائے دیوسائی نالے کی گھاٹی میں آہستگی سے حرکت کرتے ہوئے پرواز میں محو دیکھا تھا، اور ازمر نے کہا تھا، جیپ روکو۔ بھورا شاندار پروں اور شان والا عقاب تادیر گھاٹی میں پرواز کرتا رہا تھا، اور پھر نالے کے پار پر سمیٹ کر ایک چٹان پر اتر کر گردن گھمانے لگا تھا، اور اس کی قربت میں ایک اور پرندہ بیٹھا تھا جو اس کا ہم شکل تھا۔
اور ازمر نے ایک عجیب ہیجان خیز حالت اور سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا، یہ اس کی مادہ ہے، یہ کب بہت کم نظر آتا ہے، اسے جی بھر کر دیکھ لیں۔ وہ دونوں بھورے پرندے اپنی چٹان سے ہماری نظروں کے سامنے اٹھے، پروں سے پر میلائے ایک خوبصورت سمفنی کی طرح ردھم میں آئے اور پرواز کرتے ہوئے دیوسائی پر اوجھل ہو گئے۔ چلو، ازمن نے ڈرائیور سے کہا۔ چند لمحوں میں مجھے دیوسائی کے روڈ کے کنارے ایک پتھریلی دیوار نظر آئی، جسے میں نے پہچان لیا کیونکہ اس کے پار دیوسائی کے میدان تھے، اور اس دیوار کی قربت میں پہنچ کر سلجوق نے مڑ کر مجھے کہا تھا، ابو، دیوسائی۔ اگرچہ اس آخری چڑھائی کے دوران میں بھی بہت بے بس اور لاچار ہوا تھا، لیکن جیپ کی حالت مجھ سے کہیں زیادہ خراب اور بے بس ہو رہی تھی، اور ہونکتی ہوئی رکنے کو تھی یا پیچھے لڑکنے کو تھی۔ بہتر یہ کہ ہم اتر جائیں، ازمر نے کہا۔ جیپ رکی، ہم اتر گئے۔ اترے، جیپ سے نیچے قدم رکھا تو میں لڑکھڑایا۔ میں نے اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر شے متحرک تھی اور گھومتی تھی۔ میں ایک ایسے شرابی کی طرح تھا جو میں خانے کے آسودہ اور گرم ماحول میں سے یک دم نکل کر باہر خنک ہوا میں پہلا سانس لیتا ہے تو اس پر خمار حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتا اور یوں جھومتا ہے کہ کوئی بھی جھوماہٹ اسے ڈھیر کر سکتی ہے۔ پچھلی دیوسائی کی یاترا پر ہم نے پل کے پار ہو کر ٹاپ تک پیدل سفر کیا تھا، اس لیے ہمارے وجود دھیرے دھیرے آکسیجن سے خالی ہوتی بلندی کے عادی ہو گئے تھے، اور اب میں ایک اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر لمحوں میں یہاں پہنچ گیا تھا اور کھٹولے سے نیچے اتر گیا تھا۔ ازمن مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دیتے تھے۔ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، جیسے میں خانے سے یکدم نکلنے والا جھومتا شرابی جب اپنے سامنے ایک پولیس کے سپاہی کو دیکھتا ہے تو اپنے حواس مجتمع کر کے سیدھا چلنے لگتا ہے۔ جیپ آگے چلی گئی، ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تارڑ صاحب؟ جی؟ ذرا دیکھیں، ازمن نے اپنا بازو آگے کر دیا، اور اس پر ازمن کی شرٹ کے نصف آستین سے ذرا نیچے اس کے ننگے بازو پر ایک عجیب رنگوں کا پمرا براجمان تھا۔ وہ اپنے بازو کو اتنی احتیاط سے اٹھا کے میرے سامنے کرتا تھا جیسے اس پر کرسٹل کا کوئی نازک گلدان رکھا ہو جو اس کی ذرا سی حرکت سے، تھوڑی سی غفلت سے گر جائے گا اور چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ اتنی احتیاط سے اپنا بازو اٹھاتا تھا۔ میرے بازو پر اگر کوئی اس قسم کی شے بیٹھتی تو میں اس کی طرف دیکھے بغیر اسے فوراً جھٹک دیتا، خوف زدہ ہو کر مسل دیتا، لیکن ازمر جنگلی حیات کا آدمی تھا، اس کا نگہبان تھا، اور اس کے لیے بہت بڑا انعام تھا کہ دیوسائی کا ایک عجب ہمراہ اس کی بازو پر آرام کر رہا تھا۔ اور اس نایاب اندیکھے بھنورے کے 100 رنگ تھے، کوئی ایک رنگ نہ تھا جو کسی کتاب کسی تصویر میں آیا ہو۔ وہ بھنورا ایسا تھا جسے کسی بھی پھول پر فدا ہونے کی ضرورت نہ تھی، اسے صرف اپنی چھب دکھلانے کی دیر تھی، اور دنیا بھر کے پھول اس کے حسن پہ نثار، اس پہ نچھاور ہو سکتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ ننگے بازو پر بیٹھے ہوئے بھنورے کی رینگتی ٹانگیں یا بازو ازمن کو الجھن اور بے چینی میں نہیں ڈالتے۔ وہ بازو اٹھائے اسے ایک محبوب کی طرح دیکھتا رہا، اور پھر وہ اڑ گیا۔